تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایمان کی کشتی میں سوار ہو جانے والا منزل کو پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ مصیبت سے، عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور اس سفر کے دوران انسان کا جو خرچہ ہوتا ہے، یقینی بات ہے جب وہ اس بڑے میدان میں قدم رکھ رہا ہے، اس بڑی کشتی میں سوار ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ دنیاوی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نچھاور ہے، ایک صدقہ ہے، ایک اتارا ہے، جو بعد میں تمہارے لیے کئی 100 گنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دین کے راستے میں اگر تمہارا کچھ خرچہ ہوتا ہے، ایمان کے راستے میں اگر تمہارا کچھ نقصان ہوتا ہے، تو وہ عارضی طور پر ہونے والا تھوڑا سا نقصان ہے، لیکن یہ اپنے بعد بہت بڑا فائدہ لے کر آئے گا۔ اس کی مثال آپ نے دی تھی کہ بلقیس نے ایک تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ وہ کیا تخت تھا، اس کی کیا حقیقت تھی، اس کو سمجھو، یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو آپ نے یہ اشارہ دیا تھا جس پر ہماری گفتگو گزشتہ کی رکی تھی، کہ یہ کیا تخت ہے جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بلقیس نے بھیجا تھا۔ ہدیہ بلقیس چل اشتر بدست، بار آہاں جملہ خشت زر بدست۔ بلقیس کا جو اونٹ تھا گفٹ کے طور پر جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، وہ ایک اونٹ نہیں تھا بلکہ 40 اونٹ تھے۔ بلقیس ایک بہت بڑے ریاست کی حکمران تھی، اور ادھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت بلقیس کی حکومت سے بڑی تھی۔ تو بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے اپنے قاصد کے بھیجے جانے پر کہ آؤ ہم تمہیں ایک دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو اس پر آنے سے پہلے بڑوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ کسی مقام پر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ بھیجتے ہیں۔ تو بلقیس نے 40 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ گفٹ کے طور پر سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر پیش کیا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑی سلطنت کی مالک تھی۔ اور یہ سارے کے سارے 40 اونٹ اپنی اپنی پیٹھوں کے اوپر سونا اٹھائے ہوئے تھے۔ ہر اونٹ کی پیٹھ کے اوپر اتنا سونا تھا جتنا اونٹ سونا اٹھا سکتا ہے۔ اب اونٹ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا سونا ہوگا جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ چوں بے صحرائے سلیمانی رسید، فرش آرا جملہ زر پختہ دید۔ اور جب وہ قافلہ سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں پہنچا، سونے سے بھرا ہوا قافلہ، اونٹوں کے اوپر سونا لدا ہوا قافلہ سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں جیسے ہی پہنچا، تو بلقیس نے یہ سمجھا تھا کہ اتنا زیادہ سونا دیکھ کر سلیمان کا دل نرم پڑ جائے گا، وہ کہیں گے اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے۔ یہ سلیمان سوچیں گے، اس تحفے کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اس کی پذیرائی کریں گے، اپریشیٹ کریں گے کہ اتنا سونا بھیجا گیا تحفے کے طور پر۔ اور پورا کا پورا سونا اوریجنل، خالص تھا، پیور تھا۔ لیکن یہاں سلیمان علیہ السلام کی کرامت ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی بلقیس کا قافلہ سونے سے بھرے ہوئے اونٹوں کا سلیمان علیہ السلام کے حدود میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی ان قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو ہر چیز سونے کی ہے۔ برسر زر تا چہل منزل براند،
تاکہ ذرہ در نظر آب نماند۔ 40 منزل تک یہ لوگ سفر کرتے کرتے رہے اور جدھر نظر جاتی ہر طرف صرف سونا ہی سونا دکھائی دیتا، جدھر نظر اٹھتی صرف سونا ہی دکھائی دیتا، یعنی ایسے پڑا ہوا ہے سونا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تم کیا 40 اونٹ بھیج کر شان بتا رہے ہو کہ ہم نے 40 اونٹ تحفے میں بھیجے؟ سلیمان نے بتایا کہ تمہارے 40 اونٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تاکہ ذرہ در نظر آب نماند، یہاں تک کہ اس قافلے والوں کی نظر میں سونے کی اہمیت ہی گر گئی۔ بارہا گفتند ذرہ وابریم سوئے مخزن ماچ بیکار اندریم۔ اب جب انہوں نے دیکھ لیا ہم بڑے شان سے سلیمان کی خدمت میں اتنا سونا اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو جب تک سلیمان کے حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے بڑے اکڑ کر اور بڑی مسکراتے ہوئے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ یہاں تو سونا ایسا پڑا ہوا ہے جیسے کوئی بھی آئے اٹھا کر لے کے جائے، ان کے پاس سونے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اب یہ صورتحال دیکھ کر ان کے دل میں خیال گزرا کہ ہم واپس پلٹ کے چلے جائیں کیا، کیونکہ اب ہم جس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے وہ مقصد تو پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمارے سونے کی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر جس ملک میں سونا زمین پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پر آپ سونے کا تحفہ دے کے کیا کریں گے؟ اب ان لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب سونے کا تحفہ دینا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا، اب یہاں سے پلٹ جانا چاہیے۔ سوئے مخزن ماچے بیکار اندرین، ہم ایسا محسوس ہوتا ہے اتنی دور قافلہ لے کر آ کے کہ ہم بیکار کام کر رہے ہیں، مقصد حاصل ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ سوچا تھا کچھ اور، یہاں منظر ہے کچھ اور۔ عرصے کش خاک ذرے دہ دہیست، زر بے ہدیہ بردن آجا اب لہیست۔ وہ علاقہ جس کی زمین پر ہر طرف سونا بکھرا پڑا ہے، اس علاقے میں سونا تحفے میں لے کے جانا بے وقوفی ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال گزرنے لگا کہ ہم کہاں سونا تحفے میں لے کے جا رہے ہیں، جہاں کے نوکر چاکر سونا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جہاں کوئی سونے کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس سونے کی بڑی اہمیت ہے ہمارے سلطنت میں، ہمارے علاقے میں، لیکن یہاں تو سونے کو پلٹ کے بھی نہیں پوچھتے، دولت کو پلٹ کے بھی نہیں پوچھتے۔ ان کے پاس ہم کیا لے کے جائیں گے دولت نظر لے کر؟ وہ تو رون کر پھینک دیں گے، ان کے پاس کچھ کی اہمیت رہے گی بھی نہیں۔ اے بے بردہ اخل ہدیہ تا الہ، اخل آجا کم ترست از خاک راہ۔ اب یہاں پر آپ ایک لطیف نکتہ نکال رہے ہیں۔ اے بندے، اللہ کی خدمت میں عبادتوں اور ریاضتوں کا تحفہ پیش کرنے والے، اے اللہ کی جانب رجوع کر کے اس کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے، تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے یا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، وہاں پر تو اس چیز کی قیمت کسی مٹی پتھر سے بھی کم ہے۔ تو کون سا کام کر کے اپنا کارنامہ سمجھ رہا ہے؟ 2-4 ٹکے 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ ان کے پاس تو ان چیزوں کی اہمیت مٹی پتھر سے بھی کم ہے۔ وہی حال ہماری عبادتوں کا، ہمارے وظائف کا، ہمارے اچھائیوں کا بھی ہے۔ کیا اللہ کی خدمت میں پیش کریں گے؟ کوئی چیز اس کی خدمت میں پیش کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، وہاں پر اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ چوں کسادے ہدیہ آجا شد پدید، شرم ساری شاہ ہمیں واپس کشید۔ جب ان کے تحفے کا گھٹیا پن ان کی آنکھوں کے سامنے کھل گیا، یہ تو گھٹیا چیز ہے، ہم کس کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں، تو شرمندگی ان کے اوپر طاری ہو گئی اور ان کو یہ خیال آ گیا کہ اب یہاں پر تحفہ دینے میں کوئی سمجھداری نہیں ہے، واپس اپنا سونا لے کر چلے جانا چاہیے۔ باز گفتند از کساد و از روا، چیست برما بند فرمان ماں۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ سلیمان نے ہم کو بلایا ہے، ان کے بلانے کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہ طریقہ تحفہ دینے کا ایک ہے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو اب تحفہ کتنا گھٹیا ہے، کتنا بڑھیا ہے، اس سے ہم کو کیا واسطہ، ہم تو حکم کے غلام ہیں، آنے کے لیے کہا گیا تو لے کے آ گئے۔ اب وہاں پر اس کی کیا اہمیت ہے کیا نہیں ہے یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم سے کہا گیا کہ لے جا کر دو، ہم جا کے دے دیں گے، اب بھیجنے والا جانے لینے والا جانے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ ویسے ہی انسان کے اعمال کا بھی حال ہے، انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہونے کے لائق ہے ہی نہیں،
لیکن حکم ہے کرو تو کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. اب اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا ویلیو ہے، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں. گر زرو گر خاک مارا بردنیست، امر فرماندہ بجا آوردنیست. اب یہ سونا قیمتی ہے یا نہیں ہے، سونا ہے یا مٹی ہے، کیا ہے، اس سے ہم کو کیا واسطہ. ہمیں لے جانے کا حکم ملا، ہم لے کے آ گئے. حکم بجا لانا ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ حکم بجا لا رہے ہیں. اب قافلے والوں نے سوچا کہ بلقیس نے ہم کو بھیجا ہے، سونا لے کے جاؤ. ہم لے کے آ گئے. اب یہ سونا کی ان کے پاس کیا اہمیت ہے، کیا ہے، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے. اگر یہ قبول کرتے ہیں تو بلقیس کا تحفہ قبول کریں گے، اگر یہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو بلقیس کا تحفہ ریجیکٹ کریں گے. ہم تو حکم کے بندے ہیں. گر بے فرمایند کی واپس برید، ہم بے فرما تحفہ را باز آورید. اگر سلیمان، ہم تحفہ تو لے آ کے ان کو بلقیس کا حوالے کر دیں گے، اگر سلیمان ہم کو حکم دیں کہ یہ کیا لائے ہو، لے کے جاؤ واپس، تو ہم لے کے چلے جائیں گے. حکم سے آئے ہیں کہ لے کے جاؤ، ہم حکم سے آ گئے. اب ہم کو حکم ہوگا لے کے چلے جاؤ، ہم چلے جائیں، کیونکہ ہم تو فرمان کے بندے ہیں، حکم کے بندے ہیں. امر فرما را ہمیں باید شنید، تا بداجا ہدیہ را باید کشید. جو بندے ہوتے ہیں، اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے جو کہا جائے وہ سنو. حکم ہے، فرمان ہے، اس کو سننا چاہیے. ہم سے کہا گیا لے جاؤ، ہم کو لے جانا چاہیے. اب سونے کی قیمت کیا ہے، اس دربار کے لائق ہے نہیں ہے، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. خوش رواں گشتند با ہدیہ رواں، تا بتخت آن سلیمان جہاں. اب جب مختلف خیالات ان کے ذہنوں میں آئے تو پہلا خیال تو ایک آیا تھا کہ واپس پلٹ جانا چاہیے. پھر خیال آیا کہ نہیں بھائی واپس کیوں ہوں، ہم تو غلام ہیں، جو کہا جائے کرنا چاہیے. تو یہ پھر دوسرا خیال ان کے اوپر حاوی ہو گیا. پھر وہ لے کے تیزی سے اس بادشاہ کے پاس جس کو سلیمان جہاں کہا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، وہاں پر چلے گئے. خندہ شامت چون سلیمان آبدید، کس شما من کہ طلب کردم مزید. جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ اونٹ تحفے کے طور پر پیش ہوئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ان تحفوں کو، تو سلیمان علیہ السلام نے ان اونٹوں پر نظر ڈالی، ان اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سونے کے اوپر نظر ڈالی، اور دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی. کیا لائے ہو؟ ہمارے پاس جو چیز مٹی پتھر کی طرح ویلیو لیس ہے، تم وہ تحفے میں لائے ہو ہمارے پاس. ہم نے تو یہ طلب نہیں کیا تھا. ہم نے جو پیغام بھیجا تھا، بلایا تھا، وہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے بلایا تھا. یہ سونا چاندی پیسہ، یہ اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کیا لائے ہو؟ اگر آنا تھا تو تم آنا تھا، ہمارے ہاتھ پہ ایمان لانا تھا. ایمان کی دولت سونے چاندی کے اونٹوں سے بڑی ہے. تم کیا چیز لائے ہو؟ اگر تم ایمان کی دولت کے ساتھ ہمارے پاس آتے تو ہم تمہاری قدر و منزلت کرتے. یہ کیا لائے ہو؟ اس چیز کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں دیکھیے آپ سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں داخل ہوتے، ان کو ہر چیز جو سونے کی نظر آئی وہ ہر چیز سونے کی نہیں تھی. ہر چیز سونے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی کرامت تھی. بتانا چاہ رہے تھے کہ تم جس چیز کو شان کے لائق سمجھ کے لا رہے ہو، وہ تو ہمارے پاس ایسا ہے، ہم اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. ہم ہر چیز کو سونا بنا سکتے ہیں. تم کیا سونے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کرامت تھی، اوریجنل سونا نہیں تھا. من نمی گویم مرا ہدیہ دہید، بلکہ گفتم لائق ہدیہ شوید. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ پیغام نہیں بھیجایا تھا کہ تم لا کے مجھے ہدیہ دو، گفٹ کرو، لاؤ تم بھی اپنا حصہ ادا کرو. میں نے نہیں کہا تھا کسی سے کہ لا کے تحفہ دو، سونا دو، چاندی دو، پیسہ دو. میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہدیہ دینے کے لائق بنو. پہلے ہدیہ دینے کے لائق بنو، اس کے بعد ہدیہ دو. تمہارا ہدیہ ایسے قبول نہیں کیا جائے گا. کہ مرا از غیب نادر ہدیہ ہاست، کہ بشر آرا نیارد نیست خواست. کیونکہ میرے لیے تو غیب سے انوکھے انوکھے ہدیے ہیں. جو چیز مجھے غیب سے مل جا رہی ہے، میں تم سے اس چیز کی خواہش کیوں کروں گا؟ مجھے کیوں امید ہوگی تم سے کہ تم یہ چیز لا کے دیں گے؟ جو چیز مجھے تمہارے دیے بغیر مل جا رہی ہے، میں اس کی خواہش تم سے کیوں کروں گا؟ مجھے وہ چیز ملتی ہے کہ بشر آرا نیارد نیست خواست، کہ ایسی چیزیں مجھے حاصل ہو جاتی ہیں
کہ انسان اس چیز کی تمنا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ایک چیز کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ تمنا کرے گا۔ اگر کسی آدمی کو سونے کی اہمیت معلوم ہے تو وہ سونے کی تمنا کرتا ہے، کسی آدمی کو زمین کی اہمیت معلوم ہے تو وہ زمین کی تمنا کرتا ہے، کسی آدمی کو کسی چیز کی اہمیت معلوم ہے تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے۔ ایسی چیزیں بھی میرے پاس حاصل ہیں جس کی تم تمنا کرتے ہی نہیں ہو، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ می پرستی دخترے کو زر کند، رو بے او آرید کو اختر کند۔ تم ستاروں کو پوچھتے ہو کیونکہ وہ سونا بناتے ہیں۔ ستاروں کے اثرات سے سونے بنتے ہیں زمین کے اندر۔ ایک بات مشہور ہے کہ ستارے جب اپنے اثرات زمین کے اوپر ڈالتے ہیں تو زمین کے اندر کی جو دھاتیں ہیں وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ستاروں کی وجہ سے زمین کے اندر سونا بنتا ہے، اسی لیے تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو۔ بلقیس کی جو قوم تھی وہ ستاروں کی پرستش کیا کرتی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ستاروں کی پرستش اس لیے کرتے ہو کیونکہ ستارے زمین کے اندر سونا بناتے ہیں۔ رو بے او آرید کو اختر کند، تم اس کی طرف رجوع کرو جو ستارہ بناتا ہے۔ تم ستاروں کی طرف رخ کرتے ہو جو سونا بناتا ہے، ہم ستاروں کے بنانے والے کی طرف رخ کرتے ہیں اور تم کو بھی اس کی جانب ہی رخ کرانا چاہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ کریشن کے غلام، کریشن کے بندے کیوں بنتے ہو؟ کریٹر کے غلام، کریٹر کے بندے بنو۔ می پرستی دافتاب چرخرا، خار کردہ جان عالی نرخرا۔ تم آسمان کے سورج کی پوجا کرتے ہو کیونکہ وہ روشنی دیتا ہے۔ سورج کی گرمی سے سب کچھ ہوتا ہے نا، زمین کے اندر پیٹرول بن رہا ہے اور ہیرے جواہرات جو زمین کے اندر تیار ہو رہے ہیں وہ سب سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ کھیتی جو ہو رہی ہے، پھل لگ رہے ہیں، پھول لگ رہے ہیں، اناج لگ رہا ہے، یہ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہی ہے۔ اسی لیے تم سورج کی پوجا کرتے ہو۔ سورج کی وجہ سے ہم کو اناج مل رہا ہے۔ سورج کی گرمی اگر زمین پر پڑنا بند ہو جائے تو کوئی اناج نہیں ہوگے گا زمین پہ۔ سورج بہت اہم چیز ہے، تو اسی لیے تم سورج کی پوجا کرتے ہو۔ خار کردہ جان عالی نرخرا، لیکن جو گراں قدر جان ہے تمہاری اپنی جان، اور تم نے اس کو ذلیل کر دیا اس طرح سے۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز انسان سے تو کم ہے نا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے یا یہ سورج، چاند، ستارے اشرف المخلوقات ہیں؟ انسان۔ تو پھر اشرف المخلوقات ایک کمتر مخلوق کے سامنے کیوں جھک رہی ہے؟ کیوں اس کی پوجا کر رہی ہے؟ تم نے اپنی ذات کو، اپنے مقام کو ذلیل کر دیا ہے اس طرح سے کر کے۔ آفتاب از امر حق طباخ ماست، اب لہی باشد کے گویم او خداست۔ سورج اصل میں خدا کے حکم کے تحت ہمارا باورچی ہے، وہ ہم کو کھانا پکا کے دے رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جو کھانا پکانے کا مرحلہ ہے وہ تو بعد میں آتا نا، اس سے پہلے جھاڑوں کے اوپر پکنا نا، اس کے بعد پھر ہانڈی میں پکے گا، پہلے جھاڑوں پہ پکنا چاہیے۔ تو کون پکا رہا ہے جھاڑوں کو؟ بظاہر سورج، لیکن سورج کو بنانے والا اصل میں۔ تو سورج ہمارے پاس باورچی ضرور ہے، لیکن صرف باورچی کی طرح ہے، کما کے لانے والے کی طرح نہیں ہے۔ تم لوگ باورچی کو اصل کمانے والا سمجھتے ہو، نہیں، وہ تو صرف پکانے والا ہے۔ اس کو جو چیز مہیا کی جاتی ہے وہ اس کو لے کر پکاتا ہے۔ اتنی ہی حیثیت ہے ہمارے پاس سورج کی، لیکن اس کو ہم خدا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دینے والا نہیں ہے۔ جو چیز دی گئی ہے اس کو پکا کے دینے والا ہے، صرف دینے والا نہیں۔ دینے والا تو خدا ہے۔ اگر ہم سورج کو خدا کہیں گے تو یہ تو ہماری حماقت ہوگی، بیوقوفی ہوگی۔ آفتابت گر بے گیرت چوں کنی، آسیاہی زو تو چوں بیرو کنی۔ اب ذرا سوچو، تم سورج کی پوجا کر رہے ہو، سورج کو سوریہ نمسکار کر رہے ہو، سورج کو سب کو سمجھتے ہو، دن میں سمجھتے ہو، رات میں کیا کریں گے؟ اگر سورج کو گہن لگ جائے، ایکلپس ہو جائے تو کیا کریں گے؟ جب سورج گہن آ جائے گا، جب سولار ایکلپس ہوگا، تو تب تم دعا کس کے حضور میں جھک کر کرو گے؟ اس وقت کیوں اللہ یاد آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اندر سے کہ سورج کا مالک بھی کوئی ہے۔ نیب درگاہ خدا آری صدا، این سیاہی را بے بروا دہ شعاع۔
جب آپ کو سورج گہن ہو جانے کی وجہ سے جو درد سر ہوتا، جو پریشانی ہوتی، پریشان ہو جاتے نا آپ، سورج گہن ہو گیا، سورج گہن ہو گیا، تو کس کی خدمت میں پیش کرتے ہو؟ خدا کے دربار میں ہی پیش کرتے ہو، اللہ کے حضور ہی جھکتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو کہ پروردگار اس گہن کو دور کر دے تاکہ اس کی نحوست ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ تو دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں۔ گر کشندت نیم شب خورشید کو تاب نالی یا اما خواہی ازو۔ اب آپ دن کو سمجھتے ہیں کہ سورج آپ کی نگہبانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، آپ کی ایک ایک چیز کا خیال کر رہا ہے۔ اگر رات کو کسی نے آپ کا قتل کر دیا تو سورج آپ کا کہاں بچائے گا آپ کو؟ اس وقت تو ہوگا ہی نہیں۔ تو ایسا کیسا خدا ہے جو ایک وقت کے بعد چلا جاتا ہے؟ اور فریاد کرنا اگر آپ کو ہوگا، بچا لے اے خدا ہم کو بچا لے دشمن سے، سورج تو نہیں ہوگا، کس سے درخواست کریں گے؟ حادثات اغلب بشب واقع شود وہاں زماں معبود تو غائب شود۔ اور یاد رکھو جتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں، چور متحرک ہوتے ہیں، ڈاکو متحرک ہوتے ہیں، قاتلین متحرک ہوتے ہیں، برائیاں متحرک ہوتی ہیں، سب رات میں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے تم کو خدا کو پکارنے کی، تو تمہارا خدا کہاں ہوتا ہے رات میں؟ کھل گئی سب کی اصلیت احمد، ہے کچھ ایسا ہی رات کا دستور۔ سارے برے لوگ رات میں متحرک ہو جاتے ہیں، سارے اچھے لوگ بھی رات میں متحرک ہوتے ہیں۔ عبادتیں، ریاضتیں، شب داریاں یہ بھی تو رات میں ہوتی ہیں۔ تو جب رات میں کوئی تم پر حملہ کرے گا تو تم اپنے خدا کو کیسے پکاریں گے، جبکہ تو وہ تو غروب ہو چکا ہے؟ تمہارا خدا تو اس وقت غائب ہے۔ سوئے حق گر راستانہ خم شوی وارہی از اخترام محرم شوی۔ اگر تم سچائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی جانب، حق کی جانب دیکھو، اس کی طرف جھکو، تو تم کو ستاروں پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ستاروں سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاؤ گے۔ یاد رکھو یہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں ان سب کی مثال ایک باورچی کی سی ہے۔ باورچی کا کام جو کچھ دیا گیا اس کو لینا اور پکانا، دے دینا، اتنا ہی ہے، وہ کماتا نہیں ہے، کما کے لانے والا دوسرا ہوتا ہے۔ ویسے ہی سورج، چاند، ستارے، جو کچھ ہے، جو با اثر چیزیں ہیں، سب کے اندر اثر پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو ستاروں سے نجات پاؤ، ستاروں سے نظر ہٹاؤ، یہ سیٹن، وہ شنی، وہ منگل، یہ سب بیکار کی باتوں سے نظر ہٹاؤ، کیپریکون، کیا 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 ہے پتہ نہیں، عجیب عجیب، ان تمام چیزوں سے نظر ہٹاؤ۔ جو انصاف کا پیدا کرنے والا ہے اس کی جانب نظر رکھو گے تو محرم راز بن جاؤ گے، اللہ کے راز کھلنے لگیں گے تمہارے اوپر۔ چوں شوی محرم کشایم بات لب تاب بینی آفتاب نیم شب۔ جب تم محرم بن جاؤ گے تو پھر میں تمہارے سامنے جو کہنا ہے کہوں گا۔ ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ اور باتیں میں تم سے کہہ سکوں، پہلے وہ محرم تو بن جاؤ، اس کے بعد تم کو ایسی صورتحال پیش آئے گی، رات کے اندھیرے میں تم سورج کو دیکھو گے۔ دن میں تو سب دیکھتے ہیں، دن میں سورج تو سب دیکھتے ہیں، تم کو اس قابل بنا دوں گا کہ تم رات میں سورج کو دیکھ سکو گے، کیونکہ وہ جس سورج کی بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے، یہ والا سورج نہیں ہے۔ جز روان پاک اورا شرق نے در طلوعش روز و شب را فرق نے۔ ایک پاک روح ہوتی ہے جس کو میں سورج کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی مشرق، اس کا کوئی مغرب نہیں ہوتا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے، نہ دن سے اس کا کوئی واسطہ ہے نہ رات سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ میں اس سورج کے بارے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے محرم میں راز تو بن جاؤ، اس قابل تو بن جاؤ۔ روز آ باشد کے او شارق شود شب نمانت شب چو او بارق شود۔ وہ سورج جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں دن نکلتا ہے، حقیقی دن۔ اگر تم اپنی زندگی میں اس حقیقی دن کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرو، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رات رات نہیں رہتی،
دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رہتا ان کے لیے جو اس سورج کی روشنی میں جیتے ہیں۔ چون نمایت ذرہ پیش آفتاب، خرچنا باشد دراں انوار پاک، جس طرح ذرہ سورج کے سامنے نظر آتا ہے، سورج کے سامنے ایک ذرہ، ایک چھوٹا سا پارٹیکل کیا ہوتا ہے؟ سورج کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہماری یہ زمین جو ہے، گلوب، 7 سمندر سمیت 5 اوشنز اینڈ 7 کانٹیننٹ سمیت جو زمین ہے، پوری کی پوری زمین سے سورج بھی کئی 100 گنا کئی 1000 گنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے سورج۔ تو آپ کہتے ہیں اب اس سورج کے سامنے ایک معمولی چھوٹا سا ذرہ، ایک پارٹیکل، اس کی کیا حقیقت، کیا حیثیت ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کہ تجلیات کے معاملے میں یہ سورج ہمارے سورج کے سامنے ایسے ہی ہے۔ آسمان کا جو سورج ہے وہ ہم جس سورج کی بات کر رہے ہیں اس کے سامنے یہ سورج ویسے ہی ہے، چھوٹا سا پارٹیکل، ذرہ۔ آفتاب را کے رخشا می شود، دیدہ پیشش کند و حیرامی شود۔ وہ سورج جب وہ چمکتا ہے، جب اپنی آب و تاب پہ آتا ہے تو انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، ایسا سورج ہوتا ہے۔ ہم چو ذرہ بینیش در نور عرش، پیش نور بے حد مرفور عرش۔ یہ تو میں جس سورج کی بات کر رہا ہوں اس کے سامنے آسمان کا سورج ذرے کی طرح ہے، لیکن اس سے بڑا ایک اور سورج بھی ہے جس کو عرش کہتے ہیں۔ اس عرش کے سورج کے سامنے میں جس سورج کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی اس کے سامنے ذرے جیسا ہے، کیونکہ وہ عرش کا جو سورج ہے نا وہ بہت بڑا ہے اور بہت گھنا نور ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب مولانا روم ایک مثال دیتے ہوئے انسان کو یہ سب باتیں سمجھا رہے ہیں کہ زمین جس سورج کے سامنے بالکل چھوٹی ہے، وہ سورج ہمارے سورج کے سامنے بہت چھوٹا ہے، اور پھر وہ ہمارا جو سورج ہے وہ عرش کے سورج کے سامنے بھی اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا ذرہ ہے۔ تو انسان اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی عقل آ کے فیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ باتیں وہی جانتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ چکا ہے، ورنہ باقی لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ لیکن پھر بھی کچھ کوشش کرو، کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ خار و مسکین بینی اورا بے قرار، دیدارا قوت شدہ از کردگار۔ یہ جو آسمان کا سورج ہے اس کو بھی اصولاً انسان نہیں دیکھ سکتا، اس سورج کو انسان نہیں دیکھ سکتا، اتنی روشنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کو کچھ اس انداز سے بنایا ہے کہ کسی قدر وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ اب آلات کے ذریعے دیکھنا تو ایک الگ چیز ہے، نیکڈ آئی جو ہوتی ہے اس سے بھی انسان سورج کو کچھ تو دیکھ سکتا ہے، ایسے نظر تو کر سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا برا، لیکن بہرحال وہ کچھ حد تک تو دیکھ سکتا ہے، اللہ نے آنکھ ایسی بنائی ہے۔ لیکن وہ جو سورج ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، پہلے والا سورج، پھر دوسرے والا جو عرش ہے اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ جو سورج جس کے سامنے پارٹیکل کی طرح چھوٹا ہے اس سورج کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر اس میں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اندر، بینائی کے اندر قوت دے گا تو وہ سورج بھی دیکھیں گے۔ جیسے یہ سورج کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بینائی کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے، ویسے ہی اس سورج کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی خصوصی بینائی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ کیمیائے کے عضو یک ماسرے، بردخاں افتاد و گشتاں اخترے۔ وہ کیمیا جس کا ایک اثر ہے، وہ ایک کیمیا ہے جس کا ایک اثر ہے، وہ اپنے کیمیائی اثر کی وجہ سے سب کر رہا ہے۔ سورج اپنا ایک کیمیائی اثر رکھتا ہے، وہ جب زمین پر ڈالتا ہے تو اس سے زمین کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جھاڑوں کے اندر پتے لگتے ہیں، زمین کے اندر ہیرے جواہرات بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی سورج کے اثرات ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں کیمیائی اثرات، اس کے یہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو سورج ہے جس سورج کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی اپنے اثرات رکھتا ہے، جب وہ اپنے اثرات ڈالتا ہے تو یہ ستارے بنتے ہیں، سورج ستارے سب اس کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔
اس سورج کے اثرات کی وجہ سے۔ نادر اکثیرے کہ ازو نیم تاب بر ظلام زد بکردش آفتاب، وہ عجیب اثرات رکھتا ہے، اکثری اثرات، اس کے اثرات کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ کیا ہے، وہ سورج کیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کی اگر آدھی چمک بھی اندھیرے پر پڑ جائے، سورج کی چمک جب اندھیرے میں پڑتی ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے نا؟ یہ آسمان کا جو سورج ہے، یہ جب اندھیرے پر اپنا اثر ڈالتا ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، روشنی بکھر جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو سورج ہے اس کی جو چمک ہے، وہ چمک اگر اندھیرے پہ پڑ جائے، آدھی چمک اس کی، تو اندھیرا سورج بن جائے، خالی روشن ہو جائے نہیں کہہ رہے ہیں، اندھیرا سورج بن جائے، ایسا سورج ہے وہ۔ بل عجب مینا گرے کز یک عمل بست چندی خاصیت را برز و حل، عجیب اثر رکھتا ہے، عجیب کیمیا ہے وہ، اس کے اثرات بھی بڑے عجیب اثرات ہیں۔ اسی اثرات کی وجہ سے یہ زحل جو ستارہ ہے اس کے اندر یہ خاصیتیں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ زمین کے اندر اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ یورینس، وینس، جوپیٹر، مارس، جس ستارے کے اندر، جس پلانٹ کے اندر جو جو اثرات ہیں وہ سب اس سورج کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب وہ اثرات جب اپنے زمین پر ڈالتے ہیں تو پھر زمین کے اندر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اچھائیاں برائیاں جو خاصیتیں ہیں وہ سب انہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں اصل نہیں ہے، ان کا اپنا اثر نہیں ہے، وہ کسی سورج کا ڈالا ہوا اثر ہے، اور وہ سورج بھی اصل سورج نہیں ہے، اس کا بھی ایک اور سورج ہے جس کو عرش کہتے ہیں، جو عرش سے وہ سورج پر اثرات پڑ رہے ہیں، وہ سورج سے اس سورج ستاروں پر اثرات پڑ رہے ہیں، پھر ان سورج ستاروں سے زمین کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، وایا 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 جا رہا ہے، پھر وہ عرش بھی مین نہیں ہے، پھر اس عرش کے اوپر جو براجمان ذات ہے وہ ہے اصل۔ باقی اختر ہاؤ گوہر ہائے جاں ہم بری مقیاس اے طالب بداں، پھر اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے ہوئے اندازے کرو کہ ستاروں کے اندر جان کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، ہیرے جواہرات کیسے بن رہے ہیں، آپ کو سب منظر بتا دیا گیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ سب بتا دیا گیا ہے۔ زمین کے اندر جو ہیرے جواہرات بن رہے ہیں اس کا اثر کہاں سے آ رہا ہے، سورج ستاروں کے اثرات ہیں، پھر اس سورج ستاروں کے اثرات کہاں سے آ رہے ہیں، پھر اس کے اندر اثرات کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پوری تفصیل بتا دی گئی ہے۔ دیدے حسی زبون آفتاب دیدے ربانی جوئی و بیاب، یہ جو ہماری آنکھ ہے جسم کے اوپر ہماری جو لگی ہوئی آنکھیں ہیں اس کو حسی آنکھ کہتے ہیں۔ یہ آنکھیں سورج سے مغلوب ہیں، سورج کا ان کے اوپر اثر ہے، سورج روشنی دے گا تو آنکھ اپنا کام کرے گی، نہیں تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر جتنی روشنی چاہیے اتنی ہی روشنی ہونا، آنکھوں کو کم سے بھی دکھائی نہیں دے گا، زیادہ سے بھی دکھائی نہیں دے گا، بہت زیادہ روشنی ہو جائے گی تو آنکھیں کھلے گی بھی نہیں۔ تو یہ سورج کی روشنی سے مغلوب ہے ہماری آنکھیں، اسی لیے یہ بیکار جو سورج ہے آسمان کے اوپر جو اثرات کے تحت ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سورج ہے، پھر اس کے اوپر ایک بڑی روشنی ہے، ایسا ہے نا، تو یہ تو آسمان کا معمولی سورج ہے، اس کی تاب تمہاری آنکھ نہیں لا سکتی، تو اس سورج کی تاب کہاں سے لائے گی؟ تو آپ کیا کرو، یہ آنکھ اس میں کام میں نہیں آتی، اگر اس کو دیکھنا ہے تو اس آنکھ نہیں، ایک خدائی آنکھ کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرو، وہ بینائی تلاش کرو جس کو خدائی آنکھ کہتے ہیں، اس کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ نظر آتا نہیں کر لو اگر تم آنکھ بند، دیکھنا بھی کیا ہے اے احمد تمہارا دیکھنا، کیا دیکھنا ہے؟ یہ آنکھ بند کر لو کچھ نظر نہیں آتا، یہ بھی کوئی دیکھنا ہے؟ آنکھ بند کرنے کے بعد بھی نظر آئے تو یہ دیکھنا ہوگا، وہ آنکھ تلاش کریں گے تو وہ بینائی حاصل ہوگی۔ تازبو گردت بے پیش یا نظر شاشہات آفتاب باشرر، تاکہ اس نظر کے سامنے مغلوب ہو جائیں چنگاری بھری سورج کی شعائیں۔ یہ جو چنگاری بھرا سورج ہے جو آپ کی آنکھوں کو مغلوب کر رہا ہے، یہ شعائیں جو ہیں اس سورج کی روشنی کے سامنے مغلوب ہو جائیں گی۔ اس کو آپ میں اور واضح طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں
کہ آپ اگر کسی ایسے مقام پہ چلے گئے جہاں پہ روشنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے کو دشواری ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں روشنی کم کرو بھائی، روشنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ اس سے زیادہ بڑی روشنی میں جا کے آئیے، اس کے بعد جب آپ اس روشنی میں آئیں گے تو آپ کو روشنی زیادہ نہیں لگے گی۔ وہی حال یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ سورج سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں یہ آپ کی آنکھوں کو چبھیا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ اس سے بڑے سورج کو جانتے نہیں ہیں، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ جب آپ اس کو دیکھ لیں گے تو یہ سورج کی شعاعیں آپ کو چھوٹی دکھائی دیں گی۔ کا نظر نوری وہ ای ناری بود، نار پیش نور بس تاری بود، کیونکہ وہ جو نظر ہوتی ہے وہ نوری نظر ہے، اور یہ جو نظر ہے ہماری یہ ناری نظر ہے۔ وہ نظر نور سے حاصل ہوتی ہے، یہ نظر نار سے حاصل ہوتی ہے، یہ آگ والی نظر ہے، اور آگ نور کے سامنے بہت اندھیری ہوتی ہے۔ آگ سے بھی روشنی نکلتی ہے، لیکن آگ سے نکلنے والی روشنی نور والی روشنی سے کوئی مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ جو نور ہے، عرش کا جو نور ہے، یہ عرش کا نور، اس کے اثرات اس سورج کے اوپر پڑ رہے ہیں جو مولانا روم کی نظر میں جو اصل سورج ہے، عرش کے نور کے اثرات پڑ رہے ہیں، پھر اس نور کے اثرات سورج پر پڑ رہے ہیں، پھر سورج کے اثرات آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں، تو یہ وایا 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 ہوتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہے نور۔ وہ نور اتنا زیادہ روشن ہے کہ اس کے سامنے آگ مقابلہ نہیں کر سکتی، تو وہ نور کا کیا حال ہوگا؟ آگ کی روشنی زیادہ یا سورج کی روشنی زیادہ؟ کیونکہ سورج کی روشنی میں اس نور کے اثرات ہیں، اسی لیے جب وہ روشنی پڑ رہی ہے تو اس مقام پر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے جہاں پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، اور اس مقام پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے جہاں دھوپ نہیں پڑتی۔ دن میں آپ کے گھر کے آنگن میں اگر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، تو آپ کے گھر کے ہال میں بھی اجالا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پر دھوپ نہیں ہے۔ یہ اس نور کے اثرات، جبکہ آگ میں ایسا نہیں ہوتا، آگ کے اثرات جہاں تک جائیں گے وہیں تک روشنی ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ تو آگ نور کے سامنے بہت تاریک ہوتی ہے، اس لیے یہ آگ والی بینائی پہ بھروسہ مت کرو، یہ کام کی نہیں ہے، نور والی بینائی حاصل کرو۔ اور یہ نور والی بینائی کیا ہوتی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، آپ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت شیخ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے نور کے بارے میں اور ان کی کرامتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کا نور کیا تھا اور ان کی کرامتیں کیا تھیں جو اس نور کے اثرات سے ان سے صادر ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔